بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ کسی شہر کے معروف چوک پر جہاں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہوں، ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی شکل بہت پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے سامنے بہت سارے لفافے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان لفافوں کے اندر کچھ تحریریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی ماہر نفسیات نے ان تحریروں کو لکھا ہوتا ہے۔ ایک پنجرا ہوتا ہے، اس میں ایک طوطا ہوتا ہے، پھال لینے کے لیے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور طوطا کسی ایک لفافے کو اٹھاتا ہے، اس کے اندر جو تحریر ہوتی ہے اس کو پھال کہتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے میں پھال نکالنے کا طریقہ ہے۔ عرب کے لوگ جس طرح پھال نکالتے تھے، وہ کچھ پرندے اپنے پاس رکھتے تھے، کسی مہم ان کو جو درپیش ہوتی تھی، اس مہم کے لیے نکلنے سے پہلے وہ پرندوں کو اڑا دیتے تھے۔ اگر پرندے دائیں جانب اڑتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کام، اگر بائیں جانب اڑتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بدشگونی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھال گیری کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ آپ جا رہے ہیں، بلی نے آپ کے راستے کو کاٹ لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح کوا اگر بنیرے پر بول رہا ہے تو ضرب البسل ہے کہ کوا بول رہا ہے آج کسی مہمان نے آنا ہے۔ اسی طرح کی چیزیں عرب کی اپنے بر صغیر کی ثقافت میں بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس فعل کا ذکر کیا ہے، تو آج بھی اس آیت میں بھی یہی ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان جو ہے، الزمناہ، لازم کر دیا ہے ہم نے، ڈال دیا ہے ہم نے، طائرہ، طائر کہتے ہیں اڑنے والی چیز کو، طیارہ یہاں سے نکلا ہے، پرندے کو طائر کہتے ہیں، ایک اڑنے والی چیز ڈال دی ہے ہم نے اس کی پیچھے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ یہ شاید اس لیے کہا ہے کہ جب آپ ایک پرندہ فضا میں ہوتا ہے، آپ لاکھ کوشش کریں پرندے کو نہیں پکڑ سکتے۔ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو پرندے کی طرح آپ کی وہ بات اور آپ کا وہ عمل آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آپ لاکھ کوشش کریں کہ اس کو واپس لے آئیں، وہ آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتا۔ جو زبان سے بات نکلی ہے، جو آپ نے اپنے اعضاء سے کام کیا ہے، وہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے، وہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے نصیب، اس کو کہا گیا ہے بدشگونی، اس کو قسمت بھی کہا گیا ہے کہ ہر انسان کی قسمت پرندوں میں نہیں ہے، پھال میں نہیں ہے۔ کسی انسان کو خوش قسمت یا بد قسمت کوئی دوسری چیز نہیں بناتی۔ کسی انسان کو خوش قسمت یا بد قسمت اس کے اپنے اعمال بناتے ہیں، اس کے اپنے اقوال بناتے ہیں۔ جو چیز انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ لکھی جاتی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک دائرہ کھینچ دیتی ہے۔ احاطت بہ خطیئتہ، انسان کو اس کی اپنی خطائیں گھیر لیتی ہیں، اس دائرے کو وہ توڑ نہیں سکتا، اس کے اندر ہی رہتا ہے، اس کا وبال اس کے اوپر آ کر رہتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ہم نے لازم کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس کی چچی میں ڈال دیا ہے، طائرہ، اس کا پرندہ، اس کا نامہ عمل اس کی گچی میں پڑا ہوا ہے، اور فی عنقہ، طائرہ، اس کا پرندہ، فی عنقہ، اس کی گردن، یعنی بالکل اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اور تصور کریں ایک ایسی چیز کو
کہ جس کو آپ اپنی گردن سے اتارنا چاہتے ہیں لیکن وہ اترتی نہیں، آپ اسے دور بھاگنا چاہتے ہیں وہ آپ سے چمٹی ہوئی، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ ایک ایسی کیفیت ہے یہ نامہ عمل کی، آپ جب اس کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو یودو انسان چاہے گا کہ اس کے درمیان اور میرے درمیان امدن بعیدہ ایک بڑا فیصلہ ہو جائے، نہ میں اس کو دیکھ سکوں نہ یہ دیکھ سکے، لیکن یہ انسان چاہے گا صحیح لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ یہ بالکل گچی میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ اب انسان کو نظر نہیں آتا کہ اس نے اپنی گچی میں کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا نام عمل، کوئی ایسا دفتر اس نے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ قیامت کے دن نخرج، جو نکالیں گے ہم اس کو، لہو اس کے لیے، کب نکالیں گے؟ یوم القیامہ، قیامت۔ اور انسان وہاں دیکھ کر حیران ہو جائے گا، یہ تو میں نے کام خوشی میں کیا تھا، یہ تو میں نے مذاق میں کیا تھا، یہ تک محمل چیزیں بھی لکھی ہوئی ہوں گی۔ اور یہ جلدوں کے جو ماہرین ہیں، کسی یونیورسٹی کے کسی ماہر جلد نے یہ تحقیق کی ہے کہ انسان جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے کھال کے اوپر مرتسم ہو جاتی ہے، کھال کے اوپر نقش ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح پیوند کاری ہوتی ہے کہ کسی جسم کے حصے کو کاٹ کر کسی دوسرے سے باہر لگاتے ہیں، کام چلا لیتے ہیں، انہوں نے کہا کسی کے کان اگر ضائع ہو جائیں تو جسم کے کھال کے کسی حصے کو کان پر لگا دیں، وہ اسی طرح کام کرے گی، کیونکہ جسم کے اوپر اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں۔ یعنی اب ان باتوں کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے، کل مشکل تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، دیواروں کے اوپر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اب یہ فنگر پرنٹ آ گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن حکیم نے جن حقیقتوں کو بیان کیا تھا وہ حقیقتیں 100% صحیح ہیں اور 100% ٹھیک ہیں۔ تو قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے، کتابیں یلقاہ منشورہ، ایک کتاب یلقاہ منشورہ جو اس کو دی جائے گی منشورہ، لیکن وہ کھلی ہوئی ہوگی، اس دن وہ اپنی اس کتاب کو کھول کر پڑھے گا۔ اب بدشگونی تو نہیں لی جاتی، نیک شگون کسی حد تک اس کے جواز کی اجازت ہے، اس لیے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں تھے تو ایک نیا آدمی داخل ہوا اور آپ نے فرمایا یہ کون آیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ سہل آیا ہے، سہل کا معنی ہے آسانی، تو آپ نے فرمایا اب کم آسان ہو جائے گا، یہ اچھا شگون ہے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا؟ میری اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا؟ کون اونٹنی کو دوہے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مرہ ہے، مرہ کہتے ہیں تلخ کو، ترش کو۔ آپ نے آپ بیٹھ جائیں۔ ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تو اس نے کہا میرا نام افلا ہے، افلا کا معنی ہے کامیاب ہونے والا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا دودھ دوہے گا۔ اس حد تک تو جواز کی صورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی نکلتے ہیں۔ پسند کیا ہے آپ نے نام اچھے رکھیں، اچھے نام رکھیں۔ پسند کیا ہے آپ نے کہ دو چیزیں اگر ہوں تو آپ آسانی کی طرف جائیں، خیر کی طرف جائیں، مثبت چیز کو آپ اختیار کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا